بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتعتبین بالتقوى قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رسول برکت کے لیے درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ نبی رب نور گیا تے کوئی نہیں نور گیا نبی رب نور گیا تے کوئی نہیں نور گیا جو مل کے پڑھ سکتا تو پڑھے نبی رب نور گیا تے کوئی نہیں نور
دار دیا تے کوئی نہیں نور دیا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حاضرین محترم برادران اسلام، آج کا یہ خوبصورت پروگرام جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہے، اور میں خصوص بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا پیر ممتاز احمد نقشبندی حافظہ اللہ تعالی اور آپ کی انتظامیہ اور آپ کی مسجد کے نمازی تمام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہ خوبصورت پروگرام سجانے پر۔ اللہ رب العالمین اسی طرح ہمارے قلوب میں حضور علیہ السلام کی محبت قائم دائم رکھے اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت کے وقت بھی حضور علیہ السلام کی محبت کے اندر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد تحقیق کیا تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور کتاب مبین اور ایک روشن کتاب۔ یہ نہ کسی راج کے منصور کی بات ہے، نہ ہی کوئی کہانی ہے، نہ ہی کوئی قصہ ہے، نہ ہی رومانٹک ناول ہے، بلکہ رب کا کلام ہے جس نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ کلام کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ اب اس کی تفسیر کے اندر سب سے اول مفسر کبیر، سب سے بڑے مفسر، قرآن پاک کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور یعنی محمد، فرمایا کہ اس نور سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ذات عالیہ اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید برہان رشید ہے۔ اب عبداللہ بن عباس سے لے کر علامہ جلال الدین سیوطی آپ نے اپنی تفسیر جلالین کے اندر لکھا، علامہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی آپ نے بھی اپنی تفسیر کے اندر لکھا الغرض کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر علامہ اسماعیل نقوی تک ہر ایک نے کہا اس نور سے مراد حضور علیہ السلام کی بات اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید برہان رشید ہے۔ آج کے مطلب یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ عطا فرمایا، جن کو اللہ رب العالمین نے طہارت عطا فرمائی، جن کو اللہ رب العالمین نے پاک قلب عطا فرمایا، بلند اور اعلیٰ نسبت عطا فرمائی، پاک لوگوں کی سنگت اور صحبت عطا فرمائی۔ یہ سارے وصف ان کو عطا کرنے کے بعد توفیق عطا فرمائی کہ ان کو میرے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرو، میرے حبیب علیہ السلام کے میلاد کو بیان کرو، میرے حبیب علیہ السلام کی عظمت کو شان کو بیان کرو۔ اور یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے روحانیت عطا فرمائی اور اللہ رب العالمین نے ان پر فضل اور کرم فرمایا۔ ایسے تو ہر ایک چیز کو اللہ رب العالمین نے تخلیق کیا، ہر ایک چیز کا مالک اللہ رب العالمین کی ذات عالیہ ہے، پر سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کون سی چیز پیدا کی؟ سب سے اول اللہ رب العالمین نے کس چیز کو تخلیق کیا، کس چیز کو پیدا کیا؟ عالم مدینہ، مقدس مدینہ، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام مرتبہ یہ کہ مدینہ پاک میں پوری زندگی تک آپ نے جوتا نہیں پہنا، اتنے بڑے عاشق رسول کہ پوری زندگی مدینہ کی حدود کے اندر قضائے حاجت نہیں کی۔ فرمایا کہیں اس جگہ میرا قدم نہ آ جائے جہاں حضور علیہ السلام کی سواری کا حکم ہوا، اتنے بڑے عاشق رسول۔ اور آپ کے شاگرد رشید امام
اتنی صنعت کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث روایت کی کہ عبداللہ بن جابر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا فدا کا روحی وابی وروحی وقلبی یا سیدی یا رسول اللہ میری ماں بھی میرا باپ بھی میرا خاندان بھی میرا قبیلہ بھی اور میرے اہل عیال میرے رشتہ دار سارے آپ کا قربان یہ کہہ کر عرض کیا یا رسول اللہ اللہ رب العالمین نے سب سے اول کس چیز کو پیدا کیا سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کون سی چیز کو تحریف فرمایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد قبل اشیاء نور نبی آقا فرمایا کہ جابر اس بات میں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے اول تیرے نبی کے نور کو پیدا کرتا ہے محبت سے کہیں گے سبحان اللہ سارے نماز سے بولیے سبحان اللہ فرمایا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا پھر اس وقت فرمایا ذالک الوقت ولا لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا سماء ولا ارض ولا جن ولا انس فرمایا اس وقت فرمایا جب جنت بھی نہیں تھی جہنم بھی نہیں تھی آسمان بھی نہیں تھا زمین کا وجود بھی نہیں تھا فرمایا لو بھی نہیں تھی قلم بھی نہیں تھی کرسی بھی نہیں تھی فرمایا دنیا میں کسی چیز کا وجود کسی چیز کا ظہور ہے ہی نہیں تھا اللہ رب العالمین نے اس وقت بھی نور ہی اپنے نور سے میرے نور کو روشن کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ایک مقام پہ جواہر الکمال کے اندر علامہ یوسف غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے اول میرے نور کو پیدا کیا من نور ہی فرمایا میرے نور کو پیدا کیا پھر فرمایا کہ میرے نور نے 700 سال تک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کیا 700 سال تک فرمایا کہ یہ دنیا کا کائنات کا سب سے پہلا سجدہ تھا جو میرے نور نے اللہ رب العالمین کو 700 سال تک کیا پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے سجدے کے بعد فرمایا میرے نور سے عرش کو پیدا کیا پھر فرمایا میرے نور سے اللہ رب العالمین نے کرسی کو پیدا کیا پھر میرے نور سے اللہ رب العالمین نے لوح کو پیدا کیا پھر میرے نور سے اللہ رب العالمین نے جنت کو پیدا کیا پھر میرے نور سے اللہ رب العالمین نے عقل کو پیدا کیا اور یہ روایت حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں اور آپ کا مقام مرتبہ یہ کہ جناب جبریل جب تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل میرے عمر کی شان کو بیان کرو عرض کیا یا رسول اللہ حضرت عمر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے عمر نور چاہیے 1000 سال کی عمر چاہیے اور 1000 سال کی عمر کے اندر بھی حضرت جناب عمر کا مقام مرتبہ بیان نہیں ہو سکتا اتنے جلیل القدر صحابی آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ نے میرے نور سے عقل کو پیدا کیا اور آگے فرمایا کہ قیامت تک ہر ایک کی آنکھ کے اندر جو نور ہے فرمایا جس نور کو بھی اللہ رب العالمین نے میرے نور سے پیدا اور فرمایا قیامت تک ایک لوگوں کی فراست فرمایا اللہ والوں کی فراست آنکھ کی یا قلبی نور فرمایا وہ نور بھی اللہ رب العالمین نے میرے نور سے پیدا کیا الگ بات کا پتہ چلا کہ دنیا میں نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ لو تھی نہ قلم تھی نہ کرسی تھی دنیا کائنات میں شجر و حجر جن انس کسی چیز کا وجود ہے ہی نہیں تھا اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے حضور علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا زمین کا ذرا ذرا نبی پاک کی نعت پڑھتا ہے آسمان کا ہر ایک چرچا نبی پاک کا چرچا کر رہا ہے آسمان دنیا پر تسبیح کرنے والے فرشتے حضور کی نعت پڑھتے ہیں زمین پر ہنسنے والے زمین پر رونے والے حضور کی نعت پڑھتے ہیں دریا کی موجیں حضور کی نعت پڑھتی
نہ سال کے عرصے میں نہ کوئی عطر سوں گا، نہ کوئی عطر سوں گا، نہ کوئی کستوری سوں گی، اور نہ ہی دنیا کی کوئی اور خوشبودار چیز سوں گی جو حضور علیہ السلام کے پسینے سے بڑھ کے خوشبودار ہو۔ پوری روئے زمین پر ان کے پسینے کا ثانی کوئی نہیں، ان کی ذات کا ثانی کون ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب حضور علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے؟ یا بابکر بن ابیار بن حقیقت غیر ربی، اے بابکر میری حقیقت کو بن دیا، میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بس آخری بات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، بچپن حضور علیہ السلام کے ساتھ، جوانی، بڑھاپا اور سفر آج مزار کے ساتھ، اور کیا مطلب مزار ساتھ رہے گا۔ اور حضرت جناب جبریل کو جو فرمایا کہ جبریل میرے اوپر کی شان کو بیان کرو، عرض کیا یا رسول اللہ 1000 سال کے اندر عظمت فاروق اعظم بیان نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ یہ میرے ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، ایک نیکی جو 1000 سال کے اندر بیان نہ ہو سکے، جن کی اذان میں سے ایک نیکی ہو، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی رفعت کا عالم کیا ہوگا، کہ جن کی سچائی، جن کی صداقت کی گواہی خود رب العالمین قرآن مجید میں دے۔ اور ان کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابو بکر لم یعرف الحقیقت غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ بس حاضرین محترم، آخری پیغام ہے، جہاں تک ہو سکے حضور علیہ السلام سے محبت کریں، حضور علیہ السلام سے عشق کریں، اور حضور علیہ السلام کی محبت میں فنا ہو جائے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے اندر ڈوب جائے، حضور علیہ السلام کی نعت پڑھیں۔ آزاد کا صاحب نے نعت پڑھی، فرمایا معاشر من کلام برکت عینی، معاشر من کلام کرت النساء، ولکتب قرآن کل عیب، کہا حرکت لکھتا کما تشا۔ پھر میرے دشا بولے، فرمایا شدت میں جان آقا، جان آقا جانے جہان آقا، اور نصیر شاہ رحمہ اللہ بولے، فرمایا غلام حسن میں جب سے برا کے چلے، دیوائے ہم کے سائے میں سر اٹھا کے چلے۔ ایک روایت کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت حکومت میری، فرمایا طاقت میری، حکمت میری، شفاعت کرنے والا میں، بولنے والا میں، لوگوں کو ساتھ جگانے والا میں، لوگوں کو فرمایا کہ حوصلہ دینے والا میں، ہر ایک چیز کا اختیار روز قیامت نبی پاک علیہ السلام کے پاس ہوگا۔